بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چراغے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چڑھانے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور خود بھی دریا پر چلتا ہوا پار کر گیا۔ دوسری طرف گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا اور درخت بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ سب گاؤں والوں نے دیکھا تو حیران ہوئے اور چراغے سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ ہم دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ وہاں سب نے اس کی بات سنی مگر کسی نے یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چراغے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ چراغے نے مولوی صاحب کو یہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنے تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ہم یہ باتیں ہر جمعے میں دہراتے ہیں، فقط لوگوں کا ایمان بنانا۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چراغا بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں مگر مولوی صاحب کے ساتھ آئے تھے جو لوگ، وہ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسا منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ مولوی صاحب نے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلے ہی قدم پر دھڑام سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا تو مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراغے کو بہت پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلنا شروع کیا اور بکریاں چھوڑ کر واپس آ بھی گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چراغے نے مولوی صاحب کو کہا، رسی کی طرف اشارہ کیا کہ مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کو یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر یقین تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا۔ میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے یقین نہیں کیا، لہٰذا
آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ عزیز دوستو، یہی ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال ہے۔ ہماری ہر عبادت یقین سے خالی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔